اس آیت کریمہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ روزہ تمام ادیان سابقہ میں فرض تھا، نیز موجودہ آسمانی کتاب تورات اور انجیل سے اس کی شہادت اس الفاظ میں ملتی ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض کیا ہے۔ لیکن یہ واضح نہیں کہ روزے رکھنے کی صورت امم سابقہ میں کیا تھی، لیکن اتنا معلوم ہے کہ یہود اور نصارہ مقررہ اوقات میں مخصوص طریقوں کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو یہودیوں کا عاشورہ کا روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ چنانچہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے روزے کا سبب پوچھا۔ ان یہودیوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اللہ رب العالمین نے اس دن حفاظت کیا تھا، اس لیے ہم اللہ کے لیے شکریہ کے طور پر اللہ کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو امام کائنات نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام سے ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے اور ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عاشورہ کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو اس دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ کے روزے رکھنے میں سحری کھانے کا فرق ہے۔ وہ لوگ سحری کب کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں پتہ نہیں چلتا ہے، لیکن ہم لوگ کا ایک وقت ہے کہ اذان سے پہلے سحری کر لو، لیکن ان لوگ کا کوئی گارنٹی نہیں کب ان لوگ کو سحری کرنا ہے، جوس پینا ہے یا پانی پینا ہے یا پکا ہوا کھانا کھائیں گے یا کیا کھائیں گے، ان لوگ کا الگ مسئلہ ہے، لیکن سب سے بہتر ہمارا روزہ ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں سب سے اچھا روزہ داؤد علیہ السلام کا ہے، آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے۔ ان حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ پچھلی امتی بھی روزہ رکھتی تھی، ان کے روزے رکھنے کے طریقے انداز مختلف تھے۔ پچھلی امتیوں کے روزے رکھنے کا ذکر کر کے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے روزے رکھنے کی پریشانیوں اور مشقتوں کو آسان کر دیا، کیونکہ ایک یہ فطری بات ہے، یہ ایک فطری بات ہے کہ جب ایک انسان جان لے گا کہ روزے رکھنے کی مشقتوں کو اور پریشانیوں کو ہم سے پہلے کے نیک لوگ یعنی انبیاء علیہ السلام، نبیوں نے اور ان کے پیروکاروں نے برداشت کر چکے ہیں، تو پھر ہمارے لیے روزہ رکھنا بھی آسان ہوگا اور خوشی کا باعث بھی بنے گا۔